بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص معرفت الہی پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی معرفت الہی کے 7 روحانی خزانوں کو زیر بحث لائیں گے، کیونکہ یہ 7 خزانے اللہ کی معرفت کی ضمانت اور کسوٹی ہیں، اور جب تک یہ خزانے طالب کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے اور طالب ان خزانوں کی گہرائی میں جا کر نہیں ڈوبتا، اس وقت تک طالب اللہ کی معرفت میں کامل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ بات دل و زبان سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو گئی ہے، بلکہ وہ جھوٹا ہے، اور جس سے وہ خزانے مل گئے تو اسے اللہ کی معرفت کے ساتھ ہر خفی و مخفی علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان روحانی خزانوں کو سمجھنا اور ان کی گہرائی میں اترنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، جو معرفت ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو شروع سے لے کر اب تک ہر خاص و عام کے ہاں زیر بحث ہے، مگر کسی نے اس کو حق جان کر اس کو سمجھا ہے، کوئی اس کی تہ تک پہنچا ہے، اور کسی نے معرفت کو بدعت کہہ کر اس کے وجود سے انکار کیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر غور کریں تو عجز بھی کسی شے کی موجودگی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا ایک نبینہ دیکھنے سے اس لیے عاجز ہے کیونکہ بصارت ایک صفت ہے جو موجود ہے، لیکن وہ شخص اس سے محروم ہے۔ اگر بصارت کوئی شے ہی نہ ہوتی اور کوئی مخلوق بھی دیکھنے کی اسے اہلیت نہ رکھتی تو کوئی نابینا بھی نہ کہلاتا۔ دیکھیں سامعین، بہت سے لوگ بینا ہوتے ہیں بصارت کی موجودگی کی وجہ سے، اس لیے بصارت کی غیر موجودگی کسی ایک شخص کو نابینا بنا دیتی ہے۔ چنانچہ معرفت الہی ممکن اور انسانی قلب کی موجود صفت ہے، اور بینا کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کا وجود ہے، لہذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یقین جانیں کہ انسان اگر غور کرے تو کائنات کی ہر ایک چیز اس کو معرفت الہی کا سبق دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورہ تمثیل کی زبان میں بتا رہا ہے کہ معرفت الہی حاصل کرو، یہ معرفت تجھے میری طرح روشن کر دے گی۔ بہتا ہوا دریا انسان کو بتا رہا ہے کہ معرفت اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہاری روح میں چشمہ بن کے جاری ہو جائے۔ چڑیاں جب چہچہاتی ہیں تو وہ انسان سے کہتی ہیں خدا کی معرفت اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہاری زبان پر خداوند تعالیٰ کا نغمہ بن جائے۔ دیکھیں یہی حال پوری کائنات کا ہے۔ اب معرفت الہی کیا ہے اور اس کی باقی جو تفصیل ہے اس میں ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ معرفت الہی پر ہم پہلے سے ہی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک طالب کیسے معرفت الہی کا سفر کر سکتا ہے اور کیسے معرفت الہی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سامعین، حضور سلطان صاحب نے طالب معرفت کو 7 روحانی خزانوں کا درس اور حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے طالب، جب تک تو ان خزانوں کی تہ تک نہیں پہنچے گا، ان خزانوں سے دوستی و محبت نہیں کرے گا، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائے گا، اس وقت تک چاہے تو جو کرتا پھرے مگر تجھے معرفت الہی نہیں مل سکتی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ 7 روحانی خزانے سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات سے کروڑا درجہ قیمتی، وزنی اور لازوال ہیں، لہذا ان خزانوں کی تہ میں پہنچ کر ان میں ڈوب جا، تجھے وہ کچھ حاصل ہوگا کہ تو کائنات کی ہر چیز اپنی ہتھیلی پر دیکھے گا۔ اب وہ خزانے ہیں کیا؟ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں
کہ اول خزانہ نفی لا الہ ہے، نہیں کوئی معبود، یعنی طالب لا کی تلوار سے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کو ختم کر دے اور کسی کو بھی اللہ رب العزت کا شریک نہ ٹھہرائے، اور یہ اقرار کرے کہ اے اللہ پاک، میں تیرے لیے اپنے دل سے ہر ایک بت کو توڑتا ہوں اور تیرے مقابلے میں کسی اور چیز کو نہیں مانتا۔ تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے اور مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ہی ہر طرح کا رزق عطا کرنے والا اور ہر مصیبت اور آفات سے نجات دینے والا ہے، اور میری یہ زندگی بھی تیری ہی عطا کردہ ہے۔ تو میرے ہر عمل کو دیکھنے والا اور میرے گناہوں اور غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ میں اپنے ہر معاملے میں تجھے ہی کافی سمجھتا ہوں۔ میری ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اور میں تیری اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں گا۔ یعنی طالب معرفت ہر شے، ہر رشتے اور اپنے نفس کی اللہ کے مقابلے میں نفی کر دے، اسے لا الہ کہتے ہیں۔ دوسرا خزانہ اثبات اللہ ہے۔ دیکھیں، اس منزل پر پہنچ کر طالب معرفت گواہی دے کہ اے اللہ، تو اس قدر خوبصورت ہے اور تیری ذات اور تیری تمام تر صفات اس قدر کامل ہیں کہ تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں، اور ہر جگہ صرف تو ہی ہے۔ ہر ایک رنگ تیرا ہی رنگ ہے، ہر روپ تیرا ہی روپ ہے، ہر شے میں تیرا ہی جلوہ ہے۔ تو ہر شے پر قادر ہے اور سب کچھ تیرے قبضے میں ہے۔ دیکھیں جی، تیسرا خزانہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر طالب معرفت کا کام ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھے، اور وہ ہر وقت یہ خیال کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض مجھ پر برسات کی مانند برس رہا ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ چوتھا خزانہ تلاوت آیت قرآنی ہے، یعنی طالب معرفت آیات قرآن کی تہ میں پہنچ کر ایک ایک لفظ کو سمجھے، گویا وہ ایسا تصور کرے کہ میں خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ آگے پانچواں خزانہ دعائے سیفی کا پڑھنا ہے۔ دیکھیں سامعین، دعائے سیفی میں بہت سے پوشیدہ اسرار و رموز ہیں، لہذا جب طالب معرفت دعائے سیفی کو دل سے پڑھتا ہے تو اس پر بہت سی مخفی چیزوں کے انکشاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور طالب معرفت ہر چیز کو عیاں دیکھتا ہے۔ تاہم ہی تو حضور سلطان صاحب نے دعائے سیفی کو پانچواں خزانہ قرار دیا ہے۔ چھٹا ہے اسم اعظم کا پڑھنا، یعنی طالب صبح و شام اسم اعظم کے ورد میں مشغول رہے اور اس کا کوئی سانس اسم اعظم کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ ساتواں خزانہ ہے جی اسم الذات کی وحدانیت میں غرق ہونا، یعنی طالب معرفت اسم الذات میں ایسا غرق ہو جائے جیسے دنیا دار دنیا میں غرق ہوتا ہے۔ طالب معرفت کی کل کائنات، اس کا کل اثاثہ صرف اور صرف اسم الذات ہو۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب طالب مولا اسم الذات میں غرق ہوتا ہے تو پھر اس کے وجود میں اسم الذات تاثیر کرتا ہے، اور جب اسم الذات تاثیر کرتا ہے تو پھر اس پر معرفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی بدولت وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے وجود سے دوئی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مراد حاصل کر لیتا ہے اور اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہاں اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور روحانیت میں اعلیٰ معراج بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کے ساتھ ساتھ ان 7 خزانوں میں سے ہر ایک خزانے سے 70 خزانے بھی کھلتے ہیں، جس کے بعد طالب کی کوئی حسرت باقی نہیں رہتی اور نہ ہی اسے پھر کسی علم کی کمی رہتی ہے، بلکہ اس پر ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں ذات کی وحدانیت میں غرق فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔